مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ایک بڑے تاریخی درخت کے پاس ہیں اور یہ پوری کہانیاں لکھی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب قسطنطنیہ تشریف لائے تو یہی ان کی شہادت ہو گئی، مگر صدیوں گزر گئی، آپ کا مزار کہاں تھا وہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس زمانے کے جو سلطان تھے اس کے خواب میں سیدنا ابو ایوب انصاری تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ اس درخت کے قریب میرا مزار ہے، اور پھر یہاں پر تلاش کیا گیا اور آپ کا روضہ انور دریافت ہوا، پھر اس کی عظیم و شان تعمیر کی گئی، اور الحمدللہ دنیا بھر کے لوگ جب بھی استنبول آتے ہیں مزار سیدنا ابو ایوب انصاری پہ ضرور حاضری دیتے ہیں۔ میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین، لوگ بعض اوقات وسوسہ ڈالتے ہیں یا وسوسہ کریٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ مزارات پر جانا یا میلاد منانا یا نبی پاک کا میلاد پڑھنا یا رسول اللہ کہنا، اولیاء کرام کے سے برکتیں لینا، یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آپ خود منظر دیکھ رہے ہیں، صبح و شام ہزاروں لاکھوں زائرین اور ترکی کے لوگ جس والہانہ انداز میں سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے پر آتے ہیں، اور جس طرح یہاں کی تمام مسجدوں میں اذان سے پہلے درود پاک ہے، جس طرح نمازوں کے بعد جو دعاؤں کا جس طرح سلسلہ ہے، اور جو ایک جس کو آپ کہیں کہ عشق رسول والا انداز ہے، یہ بتاتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب میرے آقا کے چاہنے والے، سب عاشقان رسول، سب اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، سب ان سے برکتیں لینے والے ہیں۔ تو بس وسوسوں میں نہ آیا کریں اور بزرگوں سے برکتیں لیا کریں، یہ انہی کا تو فیضان ہے۔ کیوں آئے تھے آپ ذرا سوچئے، سیدنا ابو ایوب انصاری کی قربانی سوچئے، مدینہ منورہ میں ہیں، نبی پاک کے میزبان رہے، پیارے آقا کے قریبی ساتھیوں میں سے رہے۔ ساری دنیا تو چاہتی ہے مدینے میں رہیں، مگر نبی پاک نے قسطنطنیہ، یہ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے، اور یہ بشارت دی تھی کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ بس زبان سے نبی پاک کی سنا، مدینہ چھوڑا، ایک ان کا تو وطن بھی نہیں تھا نا، یہاں آئے، اس لڑائی کا، اس جنگ کا موقع تو نہیں ملا، مگر یہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ صحابہ کرام کو نیکی کا موقع ملتا، وہ ٹریول کر کے بھی وہ نیکی حاصل کرتے، قربانی دے کر بھی وہ نیکی حاصل کرتے، اور ہمارے پاس ہمارے وطن میں نیکی کا موقع ہوتا ہے، ہمارے گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے، ہمیں نیکی کے کام کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم وقت نہیں دیتے۔ اللہ کرے ان قربانیوں کو جانیں اور ان داستانوں کو سن کر ہم اپنے اندر بھی قربانی کا کوئی جذبہ بیدار کریں۔ بہت ہی مبارک مقام ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ یقین کریں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں قلبی اٹیچمنٹ، روحانیت نظر آ رہی ہوتی ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان واقعی کسی ایسی جگہ آیا ہے جہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک واقعہ شیئر کروں گا، بس ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یہ وہ صحابی ہیں جو آج بھی میزبانی کرتے ہیں، جو آج بھی عطا کرتے ہیں، نبی پاک کی بھی میزبانی کی ہے، اور جو ان کے در پر آتا ہے اس کی آج بھی یہ میزبانی فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ان کے در کی برکت عطا فرمائے اور ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا بھی گواہ کر لینا۔ جی ہاں، اس درخت کو آئیے اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے درخت تو گواہ ہو جا، اے درخت تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، قادری ہوں، عطاری ہوں، عطاری ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔